ایک طرف 22 پاکستانی فوجی اور دوسری طرف 600 بھارتی فوجی۔ کیپٹن رومیل اکرم اپنی جان نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ پاک فوج کا وہ سپوت جس نے کارگل کی جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا، جب گولی کیپٹن رومیل کا جبڑا چیر کر آگے نکلی۔ دنیا کی وہ واحد فوج جس کے ٹاپ آفیسرز بھی محاذ جنگ پر لڑتے ہیں۔ جانیے کیپٹن رومیل کی جرأت و بہادری کی عظیم داستاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر والا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاک فوج کے عظیم ہیرو، کارگل کی جنگ میں دشمن کو دھول چٹانے والے دھرتی ماں کے بہادر سپوت کیپٹن رومیل کی جرأت و بہادری کی لازوال داستان سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کارگل کی جنگ میں محض 22 سپاہیوں نے 600 بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کیا۔ وہ وقت جب گولی کیپٹن رومیل کے جبڑے کو چیر کر آگے گئی اور کیپٹن رومیل شہادت کا انتظار کرتے رہے۔ پاک فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ کہانی ہے سن 1999 کو کارگل جنگ کی، جب دشمن نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا، جب دشمن یہ بھول گیا تھا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ کارگل کی جنگ میں جس طرح پاک فوج کے جوانوں نے بھارتی بزدل سپاہیوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا، اس ذلت آمیز شکست کو بھارت آج تک نہیں بھول پایا۔ یہ سن 1999 کا منظر ہے، جب کارگل کے بلند و بالا پہاڑوں پر پاک فوج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ جہاں بھارتی اطراف سے مسلسل جارحیت جاری تھی، وہیں پاک فوج کے جوان بھی بھرپور جواب دے رہے تھے۔ دشمن نے پاک فوج کی ایک چیک پوسٹ پر قبضہ کرنے کے لیے فائر کھولا اور 600 بھارتی فوجی اس چیک پوسٹ کی طرف بڑھے۔ بزدلی کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف پاک فوج کے صرف 22 جوان اپنے کمانڈر کے ساتھ موجود تھے، جبکہ دوسری طرف دشمن کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم اپنے 600 جوان صرف ایک چیک پوسٹ کی طرف روانہ کر دیے۔ کیپٹن رومیل نے جو ہی دیکھا کہ بھارتی فوجی آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایک دم سے فائر کھول دیا۔ ایک کے بعد ایک بھارتی فوجی زمین پر گرتے رہے۔ کیپٹن رومیل دشمن کے مقابلے میں تھے کہ ایک بھارتی فوجی نے ان پر فائر کھول دیا۔ کیپٹن رومیل ایک پتھر کے پیچھے سے ہو کر دشمن کو نشانہ بنا رہے تھے کہ وہ فائر آ کر پتھر کو لگا۔ یوں پتھر کا ایک ٹکڑا کیپٹن رومیل کے ماتھے پر جا لگا اور کیپٹن رومیل کے ماتھے سے گویا خون کا ایک فوارہ بہنے لگا، مگر کیپٹن نے ہمت نہیں ہاری اور لڑتے رہے۔ کیپٹن رومیل دشمن سے نبردست مارتے، ایک کے بعد ایک 60 بھارتی فوجیوں کو ایک کیپٹن نے جہنم واصل کیا، مگر بدقسمتی سے کیپٹن رومیل کو بھارتی سنائپرز نے اپنے نشانے پر لیا اور گولی کیپٹن رومیل کی آنکھ سے نیچے جبڑے کو چیرتے ہوئے پار ہو گئی۔ کیپٹن رومیل کا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ کیپٹن رومیل بتاتے ہیں ان کو لگا کہ خدا کے پاس جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ کیپٹن رومیل کے فائر سے بھارتی فوجی دم دبا کر بھاگ نکلے، مگر کیپٹن رومیل پر زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کیپٹن رومیل بتاتے ہیں کہ وہ بس شہادت کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو لگا کہ جس قدر خون بہہ چکا ہے اب ان کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم کیپٹن رومیل کو وہاں سے اٹھایا گیا، ان کو اپنی یونٹ میں لے جایا گیا، جہاں ان کی پٹی کی گئی۔ کیپٹن رومیل ہوش میں آئے، اس کے بعد ایک دفعہ پھر اپنی گن سنبھالی اور دشمن کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ کیپٹن رومیل نے جس طرح محاذ جنگ پر دشمن کو پسپا کیا، یقیناً ان کی یہ قربانی ناقابل فراموش ہے۔ کیپٹن رومیل کو ایک آنکھ کے نیچے ابھی تک دشمن کے اس بزدلانہ وار کا نشان موجود ہے۔ کیپٹن رومیل کہتے ہیں کہ انہیں اپنے جسم کا یہی حصہ سب سے زیادہ پسند ہے جہاں انہوں نے وطن عزیز کے لیے گولی کھائی۔ یہی ہیں وہ محافظ، یہی ہیں وہ ہیرے جو ہمارا فخر ہیں، جو راتوں کو بارڈرز پر جاگتے ہیں، آپ کی میری نیند کا پہرا دیتے ہیں اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہی لوگ ہماری پرسکون نیند کے ضامن ہیں۔ کیپٹن رومیل پاک فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد پولیس میں بطور SSP اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دشمن کی دی ہوئی زخم ان کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکے۔ پاکستان کی تمام مسلح افواج نے بھارت کی ہر طرح کی جارحیت کا مؤثر توڑ نکالا ہے۔ اسی لیے تو مودی پاگل ہوا اور دھڑا دھڑ بھارت اسلحے کے انبار لگانے لگا، کیونکہ بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت مہارت، قابلیت، اسٹریٹجی اور ٹیکنالوجی میں پاکستان بھارتی افواج سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اسی لیے تو مودی اب کبھی امریکہ کے ترلے منتیں کرتا ہے، تو کبھی اسرائیل سے ڈرون حاصل کر رہا ہے، تو کبھی اپنے مہنگے ترین رافیل کی ڈیلیں کرتا پھر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بھارتی جنرلز ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں،
بھارت اسلحہ تو خرید سکتا ہے مگر پیشہ ورانہ صلاحیتیں، قوت ایمانی اور پاک فوج کا جذبہ جنون ہی پاک فوج کی طرح امتیاز ہیں جو بھارتی فوج چاہ کر بھی نہیں خرید سکتی۔ مسلسل بہتر کارکردگی کے بعد ہی تو افواج پاکستان دنیا کی 10 بہترین افواج میں شامل ہوئی ہیں۔ گلوبل فائر پاور کی جانب سے سال 2021 کے لیے جاری کی گئی فہرست میں پاکستان کی ریٹنگ 5 درجے بہتر ہو گئی، یہ 15ویں نمبر سے 10ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ دنیا کی 10 بہترین افواج میں شامل ہونا ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ افواج پاکستان نے یہ احساس مسلسل محنت، پیشہ ورانہ مہارت، خطرات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت، اہداف کو حاصل کرنے کی صلاحیت، بہترین کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر حاصل کیا۔ انتہائی محدود وسائل کے باوجود بھی دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی بہترین افواج میں پاک فوج کا نام شامل کرنا یقیناً کیپٹن رومیل، کیپٹن قدیر، میجر عامر، میجر عزیز بھٹی، میجر شبیر شریف اور دیگر کئی شہداء کی قربانیوں کے طفیل ہی ممکن ہوا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کا دشمن رہا اور ہمیشہ بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، مگر یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں رہے گی کہ ہمیشہ پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ ہمیں فخر ہے اپنی افواج پر۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔